السلام علیکم، ہائی ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جو سٹوری پڑھنے والے ہیں اس کا ٹائٹل ہے حسد، اور یہ قسط نمبر 4 ہے۔ وہ کوئی بنگالی عامل تھا، جادو کے بارے میں بڑے دعوے درج تھے۔ مامی نے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ پہلے تو اس نے اپنے گندے ہاتھوں سے ایک پڑیا پکڑائی جس میں کوئی چینی نما شے تھی، چائے میں گھول کر ماموں کو پلانی تھی تاکہ شادی کا ارادہ ترک کر دیں۔ مامی سے کہا کہ اپنے گندے کپڑے لانا، اس پر عمل کر کے دوں گا تاکہ اولاد ہو سکے۔ فلک اور مامی تو سن کر ہی پریشان رہ گئیں اور مطلوبہ رقم دے کر فوراً باہر آ گئیں۔ مامی نے کہا، اللہ میری توبہ، مجھے پتہ ہوتا یہاں یہ سب گند ہے تو میں کبھی نہ آتی۔ میرا گھر بچنا ہوگا تو بچے گا، مگر میں یہ سب نہیں کروں گی۔ انہوں نے وہیں راستے میں ہی چینی پھینک دی اور اللہ سے توبہ کرنے لگیں۔ آج پھر چھوٹے بھائی اور بھابھی کی لڑائی ہو رہی تھی۔ آواز ان کے کمرے سے باہر آ رہی تھی۔ ظفر بھائی بھابھی کو خرچے کے پیسے نہیں دیتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو چاہے میں دے دوں گا، مگر ہاتھ میں پیسے نہیں دوں گا، جبکہ بھابھی کہتی تھیں کہ ماہانہ 1000-2000 تو دیا کریں۔ امی نے زور سے آواز دی تو اندر ایک دم خاموشی چھا گئی۔ بھابھی کی طبیعت ویسے بھی آج کل اچھی نہیں رہتی تھی۔ وہ بہت جلدی چڑچڑی ہو جاتی تھیں۔ امی نے بھائی سے کہا، ان دنوں خیال رکھا کرو، آرام سے بات کرو۔ بھائی نے کہا، امی اس نے جھمکے کہیں گم کر دیے ہیں جو اس کی امی نے اسے بیٹی کی پیدائش پر دیے تھے۔ کتنی بار کہا جب کام والی آیا کرے تو اس کے ساتھ ساتھ رہا کرو۔ امی نے کہا، کسی سے بدگمان نہیں ہوتے، ہمیں کیا پتہ کس نے اٹھائے، ہو سکتا ہے بچوں سے کہیں ادھر ادھر ہو گئے ہوں، کسی پر الزام نہیں لگاتے۔ ہبہ بھابھی نے کہا، امی آپ تو جانتی ہیں میں اپنی چیزیں ادھر ادھر نہیں رکھتی، میں نے کہیں حفاظت سے رکھا ہے، اب بھول گئی ہوں۔ رات کے کھانے پر امی کے علاوہ سب ہی موجود تھے۔ امی کی آنکھوں میں 2 دن سے تکلیف تھی، ڈاکٹر سے ڈراپ لائی تھیں۔ امی نے کنول بھابھی کو بلا کر دوا ڈالنے کو کہا۔ ایک دم کنول بھابھی کی چیخنے اور چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ سب گھبرا کر امی کے کمرے کی طرف دوڑے۔ امی کی آنکھوں سے کیڑے نکل رہے تھے۔ زندہ چلتے ہوئے اس کو دیکھ کر سب ایک دم گھبرا گئے۔ افتخار بھائی نے امی کے پاس بڑے نرم رومال سے امی کی آنکھیں صاف کیں۔ ظفر بھائی نے کہا، میں گاڑی نکالتا ہوں، فوراً ہسپتال لے کر چلتے ہیں۔ امی کے ساتھ ساتھ دونوں بھائی راحیلہ اور کنول بھابھی بھی گئے۔ فلک ہبہ کے ساتھ کچن سمیٹ رہی تھی۔ فلک نے کہا، بھابھی آپ کی جو ملازمہ ہے خالدہ، وہ مجھے پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ امی کی آنکھوں میں کوئی بڑا مسئلہ ہوگا، ٹھیک نہیں ہوں گی۔ اس نے کہا ہے کہ گھر میں سب کو ہی کچھ نہ کچھ ہوگا، سب برباد ہوں گے۔ فلک نے عجب پر اسرار طریقے سے کہا اور مسکرانے لگی۔ ہبہ کو فلک کی طرف دیکھ کر خوف آ رہا تھا، وہ بھی گھبرا کر ابا کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ بھائی اتر کر جلدی سے وہیل چیئر لے آئے اور امی کو لے کر ایمرجنسی وارڈ کی طرف دوڑے۔ حیرت انگیز طور پر اندر داخل ہوتے ہی امی کی آنکھوں کی جلن اور تکلیف ایک دم ختم ہو گئی۔ نہ کوئی دانے یا کیڑے، کچھ بھی ایسا نہیں تھا۔ پھر بھی تسلی کے لیے ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ لکھ دیے اور ڈالنے کے لیے ڈراپس دے دیے، لیکن بھائی نے کہا کہ کل وہ کسی دوسرے ڈاکٹر کو دکھائیں گے۔ کیا ہوا تمہارے کام کا؟ کس حد تک کامیاب ہوئے؟
عامل نے اپنے چیلے سے پوچھا۔ ابھی تک کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی، ان کی طرف سے اب بھی کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی۔ مگر ابھی میرا کام پکا نہیں ہوا، چیلے نے کہا۔ میں نے تمہاری مدد کے لیے اپنا موکل بھی بھیجا ہے۔ اگر تمہارا کام نہیں ہو رہا تو میرے موکل کو واپس بلا لو۔ عامل نے جواب دیا۔ نہیں نہیں، ابھی تھوڑا سا رک جائیں، دراصل وہ رقم دینے میں تھوڑی کنجوسی کر رہے ہیں، چیلے نے یہ کہا۔ عامل نے چیلے سے کہا، اس سے کہو کام کروانا ہے تو پیسے تو دینے ہوں گے، چیزیں اتنی آسانی سے نہیں ملتی، پولیس والوں کو بھی دینے پڑتے ہیں، سرے عام نہیں ملتا یہ سامان، جانتے ہو اس کے لیے کتنی مشقت کرنی پڑتی ہے۔ یہ تو وہ نشئی ہیں جو پیسوں کی خاطر قبرستان میں یہ سب گاڑ آتے ہیں یا قبروں سے نکال لیتے ہیں۔ چیلے نے کہا، آپ صرف ایک ہفتے کا وقت دیں۔ امی، آپ لوگ مان کیوں نہیں رہے؟ یقیناً کسی نے جادو کروایا ہوگا، یہ جادو کے اثرات لگ رہے ہیں، شائستہ نے کہا۔ اور آج وہ امی سے ملنے آئی تھی، کل اس کو ہبہ نے بتایا تھا کہ امی کی طبیعت خراب ہے، فلک کے بارے میں بھی اس کو آج ہی پتہ لگا۔ وہ اسی شہر میں رہتی تھی مگر کم ہی میکے آتی تھی۔ بس کرو، اپنے سسرال کی زبان نہ بولو، ہم نے کب کسی کا برا کیا ہے کہ کوئی ہمارے اوپر جادو ٹونا کروائے گا؟ امی نے شائستہ کو ڈانٹا۔ امی، لوگ نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، آپ مان کیوں نہیں رہی ہیں؟ کسی عامل کو دکھائیں۔ امی نے کہا، اب یہ سب نہیں ہوتا، کسی کے پاس اتنی فرصت نہیں کہ عاملوں کے چکر لگائے اور کسی دوسرے کے لیے برا بھلا کرتا پھرے، سب اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے ہیں۔ امی شائستہ کی کوئی بھی بات ماننے کو تیار نہ تھیں۔ امی، رات کو جب آپ سب ہسپتال نکل گئے تھے تو فلک نے بتایا کہ وہ ملازمہ اس کو اب بھی دکھائی دیتی ہے، اور اس نے فلک کو کہا کہ سب برباد ہو جائے گا، کچھ نہیں بچے گا، کہتے ہوئے فلک بہت پر اسرار لگ رہی تھی۔ مجھے تو فلک سے اتنا خوف آیا، میں ابو کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ ہبہ کی یہ بات سن کر وہ سب چونک گئے۔ اچھا تو ناظرین، قسط نمبر 5 دیکھیے اگلی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔